بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریسرچ پیپر، اعتراضات کے جوابات، اندھا دھن پیروی کا انجام، شمالی ہوا پر تحقیقی جائزہ۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب اعتراض کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ مولانا احمد رضا خان بریلوی اپنے ملفوظات میں لکھتے ہیں علماء کا نظریہ جب مجمع ہوا کفار کا مدینے پر کہ اسلام کا قلع کما کر دیں، یہ غزوہ احزاب کا واقعہ ہے۔ رب عز و جل نے مدد فرمانی چاہی اپنے حبیب کی، شمالی ہوا کو حکم ہوا جا اور کفار کو نیست و نابود کر دے۔ اس نے کہا بیویاں رات کو باہر نہیں نکلتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بانجھ کر دیا۔ اسی وجہ سے شمالی ہوا سے کبھی پانی نہیں برستا۔ پھر سبا سے فرمایا تو اس نے عرض کیا ہم نے سنا اور اطاعت کی، وہ گئی اور کفار کو برباد کرنا شروع کر دیا۔ اب مرزا صاحب آگے لکھتے ہیں کہ وحی کا نظریہ، سورہ یاسین آیت نمبر 82، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ ترجمہ، اس اللہ کا حکم تو ایسا نافذ ہے کہ جب کبھی کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اسے اتنا فرما دینا کافی ہے کہ ہو جا، تو وہ اسی وقت ہو جاتی ہے۔ مرزا صاحب کے اعتراض کا جواب، یہاں پر مرزا صاحب کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یہ واقعہ اپنے دور کے مشہور محدث صاحب مسند البزار شیخ ابو بکر احمد ابن عمرو بن عبد الخالق، جو کہ تیسری صدی کے محدث، انہوں نے اپنی مسند میں نقل فرمایا۔ اس کے علاوہ اس واقعے کو مواہب اللدنیہ کی شرح زرقانی پیج نمبر 121 پر امام زرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل کیا۔ اس کے علاوہ صاحب سیرت حلبیہ اور 11ویں صدی کے مجدد محقق علی الاطلاق حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ نے مدارج النبوہ میں بھی نقل فرمایا۔ یہی واقعہ مختلف الفاظ کے ساتھ معتبر کتب تفاسیر میں بھی موجود ہے۔ مفسر قرآن ابن کثیر، تفسیر ابن کثیر والیوم 3 پیج نمبر 470 پر بھی انہوں نے نقل کیا۔ امام طبرانی نے جامع البیان فی تفسیر القرآن والیوم 11 پیج نمبر 153 پر نقل کیا۔ امام قرطبی نے الجامع لاحکام القرآن جز 14 پیج نمبر 143 پر نقل کیا۔ یہی واقعہ مختلف الفاظ کے ساتھ معتبر کتب احادیث میں اسانید صحیحہ کے ساتھ بھی موجود ہے۔ عیون الاخبار والیوم 1 پیج نمبر 211 پر یہی واقعہ صحابی رسول حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بیان کیا۔ مجمع الزوائد میں یہ واقعہ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بیان کیا۔ اگر مذکورہ واقعہ نقل کرنے کی بنا پر مرزا صاحب کے نزدیک امام احمد رضا خان گمراہ اور بے دین ہیں، تو پھر مرزا صاحب کا صحابی رسول حضرت اکرمہ، حضرت عبداللہ بن عباس، یہ بھی صحابی رسول، عظیم محدث امام ابو بکر بن موسیٰ بن مرویہ، حضرت شاہ امام زرقانی صاحب مسند بزار، صاحب سیرت حلبیہ، اسی طرح ابن کثیر، امام قرطبی، امام طبری، امام جوزی اور شاہ عبدالحق محدث دہلوی پر مرزا صاحب اب کیا حکم صادر کریں گے، کیونکہ ان سب نے لکھا، لیکن مرزا صاحب کو ان میں سے کوئی نظر نہیں آیا۔ نظر آئے
تو شاہ امام احمد رضا خان نظر آئے۔ یہ جو 12-15 محدثین اور 2 صحابی ہیں وہ کوئی نظر نہ آئے۔ اب آئیے اس آیت اور اس کی تشریح۔ اب آئیے سورہ احزاب کی آیت نمبر 9 آیت اور اس کی تشریح۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، تو ہم نے ان پر آندھی اور لشکر بھیجے جو تمہیں نظر نہ آئے۔ رب کریم ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے کافروں پر ہوا بھیجی۔ حدیث میں ہے کہ پروائی نے شمال سے کہا چلو رسول خدا کی مدد کریں۔ ان دونوں میں تطبیق کی یہ صورت ہے کہ حکم ربانی شمالی ہوا کو بھی ہوا، مگر بذریعہ باد صبا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے باد صبا کو حکم دیا کہ تم اور شمالی دونوں جاؤ اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرو۔ شمالی نے سرتابی کی، اس نے جو مورد غضب ہو کر سزایاب ہوئی۔ اگر یہ فرض کیا جائے کہ باد شمالی کو حکم ربانی نہیں تو اسے مورد غضب ٹھہرانے اور سزا دینے کی کیا وجہ تھی؟ توضیح مزید کے لیے، یعنی وضاحت مزید یوں کہہ لیجئے کہ یہاں 3 احتمالات ہیں۔ پہلا، حکم ربانی دونوں میں سے کسی کو نہیں تھا۔ باد صبا اپنی خوشی سے گئی تھی تو فرمایا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا، فرمانا غلط ہوا۔ دوسری چیز، حکم ربانی صرف پروائی کو تھا، اس نے اپنی طرف سے شمالی سے کہا تو شمالی پر غضب اور اس کو سزا بے قصور ہوئی اور یہ ظلم ہوا۔ تیسری چیز، حکم دونوں کو تھا، ایک کو براہ راست، دوسرے کو بذریعہ صبا۔ باد صبا نے حکم کی تعمیل کی اور سرخرو ہوئی، شمالی نے نافرمانی کی، سزا یاب ہوئی۔ یہی ہمارا مدعا امام احمد رضا خان محدث بریلی نے ملفوظات حصہ 4 میں بیان فرمایا۔ مرزا صاحب کا یہ کہنا کہ شمالی جانب ہی سے ہند و پاک میں بارش ہوتی ہے، تو مرزا صاحب آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یہ واقعہ تو مدینہ منورہ کا، آپ اسے ہند و پاک میں کہاں فٹ کر رہے ہیں؟ یہ واقعہ مدینہ منورہ کا جو کہ عرب شریف میں واقع، آپ اہل عرب سے پوچھ لیں، وہاں باد شمالی سے پانی کبھی نہیں برستا، اور آپ کی ذہانت کو ہم داد دیتے ہیں کہ آپ نے ہند و پاک پر عرب کو قیاس کر کے یہ کہہ دیا کہ بارش ہمارے یہاں شمالی ہی سے برستی ہے۔ اور اب مرزا صاحب ذرا سنیے، آپ کی بات کا رد صحابی رسول نے بھی کیا۔ چنانچہ سیرت حلبیہ والیوم 2 پیج نمبر 684 پر حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے باد شمالی کو بانجھ کر دیا۔ بانجھ کرنے کا مطلب یہی ہے کہ اس سے پانی نہیں برستا۔ دوسرا حوالہ امام قرطبی الجامع للاحکام القرآن جز 14 پیج نمبر 143 پر حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد نقل کرتے ہیں۔ چنانچہ صحابی رسول حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ احزاب کی رات میں باد جنوب نے باد شمال سے کہا کہ حضور علیہ السلام کی مدد کے لیے چلو۔ باد شمال نے جواب دیا کہ کنواری عورت رات کو نہیں چلتی۔ جو ہوا حضور کی مدد کے لیے بھیجی گئی وہ باد صبا تھی۔ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ باد شمالی بادلوں کو زائل کرتی ہے اور انہیں لے جاتی ہے، یعنی اس سے بارش نہیں ہوتی۔ اب امید ہے کہ مرزا صاحب اب آپ صحابی رسول حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اسی طرح جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر آپ مطمئن ہو چکے ہوں گے۔ اب آئیے
امام احمد رضا خان پر الزام کی حقیقت۔ مذکورہ واقعے سے اللہ تعالیٰ کی بے اختیاری ثابت کرنا، یعنی مرزا صاحب اپنے عقل و فہم اور کم علمی کا یہ قصور ہے کہ انہوں نے جو ہے اس سے یہ واقعہ لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے اختیاری، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل جو ہے وہ ہوا نے نہیں کی۔ تو یہاں یاد رکھیے گا، مرزا صاحب کی اطلاع کے لیے میں عرض کروں کہ حکم کی تعمیل نہ کرنے اور حکم نہ چلنے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ حکم نہ چلنا حاکم کی عجز کی دلیل ہے، اور کسی سرکش کا حکم کی تعمیل نہ کرنا اور پھر نافرمانی کی سزا پانا یہ حاکم کے عجز کی دلیل نہیں، بلکہ حاکم کے قادر ہونے کی دلیل ہے۔ یہاں دوسری صورت مراد ہے، پہلی صورت مراد نہیں۔ مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس کو حکم دیا حضرت آدم کو سجدہ کر، شیطان نے حکم کی تعمیل نہیں کی، تو کیا ہم غلط تعبیر لیں گے کہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہ چلا؟ ہرگز نہیں۔ دوسری دلیل، رب تعالیٰ نے جن و انس سے فرمایا ایمان لاؤ، مگر اکثر نے نافرمانی کی، تو ہم کیا کہیں گے معاذ اللہ کہ اللہ کا حکم نہ چلا؟ ہرگز نہیں۔ رب تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا شریعت کے احکامات پر عمل کرو، مگر اکثر نافرمانی کر رہے ہیں، تو کیا یہ کہیں گے کہ اللہ کا حکم نہ چلا؟ ہرگز نہیں۔ اسی طرح باد شمال کو رب تعالیٰ کا حکم ہوا تو اس نے حکم کی تعمیل نہیں کی، نافرمانی کی۔ یوں ہرگز نہیں کہا جائے گا کہ حکم رب کا ہوا پر نہ چلا۔ اگر مرزا صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جن و انس کے سوا اللہ کے حکم کے خلاف کوئی مخلوق نہیں کرتی، اور یہاں تو مرزا صاحب نے ایک عجیب الفاظ کہا جبرن اللہ تعالیٰ اپنا حکم نافذ کرتا ہے۔ معاذ اللہ رب کریم کسی پر جبر تھوڑی فرماتا، وہ تو اس کی کرم نوازی ہے کہ وہ نافرمانی کے بعد بھی جو ہے مخلوق کو کھلاتا پلاتا ہے۔ ایک دن بھی جو ہے، یا ایک دن تو بہت زیادہ، اگر کچھ وقت کے لیے وہ ہوا کو روک لے تو کتنی مخلوق مر جائے۔ تو یہاں مرزا صاحب کو ہم کہتے ہیں کہ بھئی جن و انس کے سوا جو آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے حکم کے خلاف کوئی مخلوق نہیں کرتی، تو آئیے پھر اس حدیث کا کیا بنے گا جو کہ امام حاکم اپنی مستدرک والیوم 2 پیج نمبر 43 پر حدیث نمبر 3284 نقل فرماتے ہیں کہ روز قیامت تمام مخلوقات کو جمع کیا جائے گا اور حساب لیا جائے گا۔ ہوا بھی مخلوق ہے، بس ہر مخلوق سے اس کے عطا کردہ شعور کے مطابق قیامت کے روز سوال ہوگا۔ اب آئیے اور میں آپ کو آسان کر دوں تاکہ آپ کے ذہن میں بات بیٹھ جائے۔ سورہ احزاب میں ہی آپ آیت نمبر 72 رب کریم کا یہ ارشاد، رب کریم فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر امانت پیش کی تو انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کیا اور اس سے ڈر گئے، اور انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا۔ تو کیا آسمان و زمین اور پہاڑوں کا پیدا کرنے والا اللہ نہیں؟ کیا آسمان زمین اور پہاڑ یہ مخلوق نہیں؟ کیا رب تعالیٰ نے ان کو مسخر نہیں کیا ہوا؟ اگر انکار کی تعویل خوف کی وجہ سے لی جا سکتی ہے تو باد شمالی کی تعویل بھی عمومی عادت کی وجہ سے کہ بیویاں رات کو نہیں نکلتی کہنا یہ سے لی جا سکتی ہے۔ اس سے بھی ہم اس کی تعبیر جو ہے وہ ہم تعویل کر سکتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، ہم نے سمجھ لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم جو ہے وہ چلنا اور چیز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عجز و انکساری معاذ اللہ کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ عاجز ہے تو ہم اس کے قائل نہیں ہیں۔ ہر مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم مانتی ہے۔ اگر کوئی اللہ کا حکم نہیں مانتا تو قیامت کے دن انہیں جو ہے وہ
حساب دینا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔